نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذی نعمت محسود۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کا سب سے بہترین قصہ جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو گھریلو مسائل ہیں، خانگی پریشانیاں ہیں، بچوں اور والدین کا آپس کے اندر جو ریلیشن شپ ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہ محض ایک قصہ نہیں ہے، نہ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی یہ منشا اور مراد ہے۔ محض قصے بیان کرنے ہوتے تو رستم اور سہراب کے قصے کافی تھے۔ اللہ تعالیٰ جہاں قصہ بیان کرتے ہیں، اس قصے کے اندر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق اور عبرت اور نصیحت ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو بھی اللہ تعالیٰ نے نصیحتوں سے لبریز قرار دیا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ مکے والوں نے کہا تھا ہمیں کوئی بہترین کہانی سٹوری سنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے سناتے ہیں، لیکن یہ محض قصہ کہانی یا سٹوری نہیں ہے۔ اخوتہ آیات للسائلین، یوسف کی کہانی اور ان کے بھائیوں کے جو معاملات ہیں، اس میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ نصیحتیں اور عبرتیں ہیں، بہت زیادہ ہے۔ ہم صرف آج کے جمعے میں ایک چیز کی طرف جائیں گے، جو ہمارا موضوع ہے حسد وغیرہ، اس سے متعلقہ باتیں۔ آپ غور کیجئے، یوسف علیہ السلام کو خواب آ گیا بچپن میں، اپنے والد گرامی کو بتاتے ہیں انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ابو جی میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے، چاند، سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہیں خواب کی تعبیر نہیں بتائی، پہلے ایک نصیحت کی، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ بیٹا، اے میرے پیارے بیٹے، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں سنانا۔ اگر تم نے اپنے بھائیوں کو یہ خواب سنا دیا، وہ تمہارے جانی دشمن بن جائیں گے۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تیرے خلاف بہت خطرناک سازش کریں گے۔ اب یوسف علیہ السلام بچے تھے، من کے سچے تھے، کانوں کے کچے تھے، انہوں نے بھائیوں کو اپنا سمجھ کر اپنا خواب اور راز بتا دیا،
اب اس کے بعد جو ہوا آپ جانتے ہیں. اس کے بعد بھائی پہلے ہی حسد سے بھرے ہوئے تھے, بغض سے بھرے ہوئے تھے, تو آپ کے سامنے پھر نتیجہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے قتل کی سازش, کنویں میں پھینکا, اپنی طرف سے مار دیا, اللہ نے بچایا, غلام بنے, بکے, عزیز مصر کے گھر گئے, وہاں ایک پروگرام غلط ان کے خلاف کیا گیا, جیل گئے, جیل میں کافی عرصہ رہے, پھر اللہ رب العالمین نے وزیر خزانہ دیا. لیکن آپ غور کیجئے کہ عروج و زوال کی یہ داستان کوئی معمولی نہیں ہے کہ کہاں ایک اچھے بھلے آزاد انسان سے غلام بننا, ایک لمبا پیریڈ گزار کر پھر وزیر خزانہ بننا اور امور مملکت سر انجام دینا. یہ عروج و زوال کی بہترین ایک داستان بھی ہے. ہمارے لیے جو اس میں قصہ ہے, جس وجہ سے ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں, اکثر لوگ آ کر کہتے ہیں ہمارے اوپر جادو ہو گیا, ہمارے اوپر کالا ہو گیا, ہمارے اوپر پیلا نیلا پتہ نہیں ہرا کون کون سا ہو گیا. اور ہوتے بھی ہیں, میں نہیں کہتا نہیں ہوتے, ہوتے بھی ہیں, حقیقت ہے, ہو جاتا ہے. اس کی جو بنیاد بنتی ہے, ہمارے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے, ہم نے رشتہ کیا تھا ٹوٹ گیا, ہم نے یہ کیا تھا ایسے ہو گیا, کاروبار نہیں چل رہا, گھر لیا تھا اس میں تعویذ نکل آئے. تو عزیزو اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے نا جادو کے لیے, وہ حسد ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہونے کی بنیادی وجہ یہ حسد تھی. یہودی اس آس میں اپنے قبیلے چھوڑ کر, فلسطین چھوڑ کر, اپنے علاقے چھوڑ کر مدینہ کے اندر آئے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری نبی کی ہجرت گاہ مدینہ ہے. تورات میں لکھا ہے آخری نبی کی ہجرت گاہ مدینہ ہے. ان بدبختوں نے اپنے مطلب کی آیت لے لی, پوری آیت چھوڑ دی. پوری آیت تورات کی یوں نہیں تھی جیسے وہ سمجھے تھے, یا تورات کی دیگر آیات کو ملا کے سمجھا جاتا تو اصل مسئلہ یوں تھا کہ آخری نبی کی ہجرت گاہ مدینہ ہے, پیدائش گاہ مکہ ہے, اور وہ بنو اسماعیل کی نسل سے ہوگا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے, انہوں نے ایمان نہیں لائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے حسدا من عند انفسہم, پیغمبر یہ آپ کے اوپر یہودی ایمان نہیں لاتے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان خناسوں کے دلوں میں آپ کے بارے میں حسد بڑا ہے, آپ سے جلتے ہیں, بغض رکھتے ہیں. حتیٰ کہ جادو کیا گیا, وہ بھی یہودی نے کیا. ایک یہودی معصوم بچے کے ذریعے سے جو عبد القدوس تھے رضی اللہ عنہ, بعد میں مسلمان ہو گئے موت سے تھوڑی دیر پہلے, ان سے بال منگوائے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال منہ مبارک منگوا کر ان کے اوپر پڑھائی کر کے ان کو جو ہے وہ کنویں میں پھینکا گیا. صحابہ فرماتے اتنا خطرناک جادو تھا کہ کنویں کا رنگ وہ مہندی کلر کا ہو گیا, صاف شفاف کنواں سارا ہی گندا ہو گیا. اللہ رب العالمین نے اس کی نجات کے لیے قرآن کی دو صورتیں نازل فرمائی. پہلی سورت سورۃ فلق نازل فرمائی, جس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ شروع میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. میں رب کی پناہ چاہتا ہوں ان پھونک مارنے والی عورتوں سے جو داغوں کے اندر گرا لگا کر پھونک مارتی ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد, اور میں ہر حاسد کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو میرے اوپر جادو کرتا ہے. یہ حسد, یہ وجہ بن گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کی. اور حسد کوئی اب کی بیماری نہیں ہے, یہ ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی اور رہنی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ما خلا جسد من حسد, کہ کوئی انسان ایسا نہیں جو حسد سے خالی ہو. جذبات آ جاتے ہیں. اما الکریم فیخفیہ, جو اچھا آدمی ہوتا ہے ان جذبات کو دبا لیتا ہے, اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. یخفیہ واما اللئیم فیبدیہ, امام شافعی فرماتے کمینہ بندہ اس کے اوپر عمل کر کے اس انسان کو اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ ہونا ہے. سیصیب امتی داء الامم, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے اندر پہلے لوگوں جتنی جیسی بیماریاں آئیں گی, جو اخلاقی بیماریاں, جو روحانی بیماریاں, فرمایا پہلی امتوں کے اندر آئی, میری امت کے اندر بھی آئیں گی. وہ بیماریاں کیا ہیں؟
فرمایا الاشر، میری امت کے لوگ اللہ کے ناشکرے بن جائیں گے، والبطر، اور میری امت کے لوگ مال آنے کے بعد متکبر بن جائیں گے، اور فرمایا تیسرا نمبر والتکاثر، میری امت کے لوگ لالچی ہو جائیں گے۔ چوتھی بیماری بتائی والتشاحن فی الدنیا والتباغض، اور فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے بغض اور نفرت کرنا شروع کر دیں گے، والتحاسد، اور میری امت کے لوگ ایک دوسرے سے حسد کرنا بھی شروع کر دیں گے، حتی یکون البغی، اور فرمایا حسد رکھنے کا، بغض رکھنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ جانتا ہے اتنی خطرناک بیماری ہے نا حسد، بندے کی اس سے موت بھی ہو جاتی ہے، راہ چلتا بندہ مر جاتا ہے۔ اتنی گندی بیماری، گندی نظر لگا دینا کسی کو، ہاں کسی کی گندی نظر لگ گئی، کسی کو کچھ ہو جائے کہتے ہیں فلانے دی نظر بڑی گندی سی، انہیں میرا منڈا ویکھے تھے، میرا منڈا کیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے موت بھی ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، فرمایا میری امت کے لوگ سب سے زیادہ اللہ کے حکم سے مریں گے، اور اس کے بعد میری امت کے اندر سب سے زیادہ لوگ گندی نظر اور حسد کی وجہ سے مریں گے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میری امت کے لوگ ایکسیڈنٹ سے مر جائیں گے، میری امت کے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر جائیں گے، فرمایا اللہ کے حکم کے بعد میری امت کے اندر جو سب سے زیادہ اموات واقعہ ہونی ہے وہ گندی نظر کی وجہ سے واقعہ ہونی۔ اتنی گندی نظر ایک دوسرے کو لگائیں گے بندہ ہی مر جائے گا۔ اب یہاں مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے ہم نے اس سے نمٹنا کیسے ہے؟ اب اللہ معاف فرمائے، یہ خطبہ دینے کا مقصد یا تمہید باندھنے کا مقصد آپ کو ڈرانا تو نہیں ہے، اصل تو یہاں علاج بتانا ہے نا کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے کاروبار کو ان شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور شیطانوں کی شیطانی سے بچانا کیسے ہے؟ قرآن و سنت پہ غور کریں، بہت زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس جو بقایا 20 منٹ ہیں اس کے اندر 2 چیزیں عرض کروں گا، اگر ہم ان 2 چیزوں کو اپنا معمول بنا لیں اور ان کے اوپر عمل کریں یا دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر عمل کریں، اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اوپر کسی حاسد کا وار نہیں چل سکتا انشاءاللہ تعالی۔ تو بھائیو پہلا کام جو کرنے والا ہے وہ وہی نصیحت ہے جو جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کی تھی۔ جو بھی کام کرنے ہیں کسی کو پتہ نہ چلنے دے۔ یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائی کو نہیں سنانا، اچھی باتیں، اچھی خوبیاں، اپنے بچوں کی عظمتیں، اپنے بچوں کی ملازمتیں، اپنے بچوں کی تنخواہیں، اپنے بچوں کی ترقیاں، اپنے بچوں کا کاروبار، یہ صرف اس کو بتایا جاتا ہے جو آپ کا دل سے خیر خواہ ہوتا ہے۔ جو آپ کا دل سے خیر خواہ نہیں ہے اس کو بالکل نہیں بتانا۔ جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے یہ بھائی خیر خواہ نہیں ہے، ان کو بتایا تو انہوں نے بچے کا نقصان کر دینا۔ آج یہی ہوتا ہے نا، میں ایک چیز کے بڑا خلاف ہوں، پتہ نہیں آپ میرے ساتھ موافقت کریں نہ کریں، بڑا بندہ محنت کرتا ہے، 30-25 سال لگا کے گھر بنتا ہے، عمریں بیت جاتی ہیں ایک گھر بنانے میں، عمریں بیت جاتی ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے ہو بستیاں جلانے میں۔ بڑی محنت لگتی ہے، پھر جا کے 30-35 سال کے بعد تھوڑی سی کلی بنتی ہے، تھوڑا سا کمرہ ایک ملتا ہے سب کو، محنتیں ہوتی ہیں نا پیچھے۔ اب آپ تصور کریں، جیسے ہی گھر بنتا ہے اس کے بعد لڑائیاں جھگڑے، کرائے میں رہتے ہیں بالکل صحیح رہتے ہیں، جیسے ہی اپنا گھر ملتا ہے، اپنے پیسے لگتے ہیں، ٹھیک ٹھاک عمارت کھڑی ہوتی ہے، باہم دستوں گریباں ہو جاتے ہیں۔ وہ جناب 30-35 سال لگا کے گھر بنایا ہوتا ہے، وہ 2-3 سال کے اندر بٹوارا ہوتا ہے، لو جی پھر سارے کرایہ تے آ جاتے ہیں، جتھے دی کھوتی اوتھے ہی آن کھلوتی۔ میں اس چیز کے ذاتی طور پر بڑا خلاف ہوں کہ ہم گھر بنانے کے بعد ایک رسم ہمارے ہاں مشرقی چلتی ہے چٹ کرنا۔ وہ چٹ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے سارے خاندان کو بلا لیتے ہیں۔ اور بھائی حسد کرنے والا اپنا ہوتا ہے کہ غیر نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میرے اندر کیا خوبی اور کمال ہے، اس نے کیوں مجھ سے حسد کرنا ہے؟
مجھ سے حسد کرے گا، نفرت کرے گا، وہ کرے گا جس کو پتہ ہے میرے اندر کیا کوالٹی اور کیا خوبی ہے. اس کو کیا پڑی ہے مجھ سے حسد کرنے کی، راہ جاتے مجھ سے پنگے لے. یہ پہلی چیز، یہ بہت نالائکی ہے کہ گھر بنانے کے بعد پورے خاندان کو بلا لینا. اب وہاں شریکہ بھی آ رہا ہے، وہاں اپنی محبت رکھنے والا بھی آ رہا ہے، اپنے سے بغض رکھنے والا بھی آ رہا ہے. اب وہاں سارے آ رہے ہیں. اب جناب والا شریعت کا حکم کیا ہے؟ بات کو چھپایا جائے، اپنی کامیابیوں کو چھپایا جائے، اپنی کامرانیوں کا تذکرہ خیر خواہوں میں کیا جائے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان. فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری تمام کوششوں کاوشوں کا 100% رزلٹ ملے، نتیجہ نکلے، پوری طرح کامیاب ہو، بالکتمان، فرمایا کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے دو. آج بھی سیانے لوگ ہیں، آپ کو اچانک ہی کارڈ ملتا ہے ایک کڑی دا ویاہ آ گیا، ایرے منڈے دا ویاہ آ گیا، پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ نہیں چلنے دیتے. وہ جانتے ہیں حقیقت کو، وہ سمجھدار ہوتے ہیں، خبر کانوں کان نہیں کسی کو ہونے دیتے. نہیں کچھ بھی نہیں جی، بس لب دے پے ہیں جی. وہ رشتے بھی کر لیتے ہیں، دن بھی طے کر لیتے ہیں. کوئی آ کر کہہ بھی دے سنا تہاڈی کڑی دا منڈے دا رشتہ پکا ہو گیا، اور نہیں جی ہالے گل چلدی پئی، تسی ساڈے واسطے تسی بھی رشتہ ویکھیا جی. بڑے بڑے سرمایہ دار کاروباری لوگوں میں رہتا ہوں نا، ملتا ہوں، وہ سجے دس کے کھبے جاندے نے، وہ بتاتے نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں. آپ کہیں جا رہے ہیں فون نہیں اٹھائیں گے، جھوٹ بول دیں گے. ان کو پتہ ہے یہ ہمارے ساتھ پریشانی پیش آ سکتی ہے. اللہ نے ان کو دماغ دیا، اس کا استعمال درست بھی کر لیتے ہیں. اللہ نے ہمیں بھی دماغ دیا، ہم بھی اس کا استعمال درست کریں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان. فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری کوششوں کا 100% نتیجہ صحیح نکلے، بالکتمان، رازداری سے کام کیا کرو، کسی کو پتہ ہی نہ چلنے دیا کرو کہ تم نے کرنا کیا ہے. فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس کے اوپر اللہ نے کوئی احسان کیا ہوتا ہے اس کے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں. وہ فیس بک پہ آپ نے پڑھا ہوگا نا، حاسد بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ پریکٹیکل لائف میں کامیاب ہو جائیں، آپ میں امپروومنٹ ہو، آپ کے حاسد اور نفرت کرنے والے خود ہی پیدا ہو جائیں گے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کہہ دیا، اِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ. فرمایا میرے صحابہ جس کے اوپر اللہ کا احسان ہوتا ہے اس کے حاسدین لازماً پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے بائلہ کام یہ کریں کہ جو کام کرنے ہیں رازداری سے. بچوں کی پڑھائی ہے، بچوں کے معاملات ہیں، بچوں کے شادی بیاہ ہیں، کہیں دکان کرنی ہے، کہیں کاروبار کرنا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دے. اور تجربہ کر کے دیکھ لیں، سمجھدار لوگ ہیں وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے. بس اچانک ہی پروگرام بن گیا جی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی کامیاب آدمی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اس دنیا میں کامیاب ہے ہی کوئی ہر اعتبار سے. یہ رازداری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا لازمی جز ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ جو خطرناک سفر کیا ہجرت کا سفر ہے. قدم قدم پہ صعوبتیں، قدم قدم پہ مشکلات. اللہ اگر چاہتا، جو اللہ اپنے نبی کو راتوں رات 7 آسمانوں کی سیر کرا سکتا ہے، وہ اللہ اپنے نبی کو مدینے سے مکہ نہیں لے کے جا سکتا؟ اللہ اگر وہاں براق دے سکتا ہے جو 2 مہینوں کا سفر چند لمحوں میں طے کر لے، تو اللہ براق کو کہتا اس نے 1 منٹ کے اندر مدینے پہنچا دینا تھا. اس دور میں اونٹوں کے اوپر مدینے کا سفر 10 دن کا تھا، آرام کر کے اونٹوں کے اوپر، جیسا کہ روایات سے پتا چلتا ہے. اور گھوڑوں کے اوپر اور تیز ہوتا تھا. بہرحال گھوڑے صحرا میں استعمال ہوتے نہیں تھے، ہم اس طرف جائیں کیوں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مکہ سے لے کے بیت المقدس کا سفر 2 مہینے کا تھا اونٹوں کے اوپر. اللہ آپ کو راتوں رات ہی لے گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. اللہ کہتے وہ ذات کتنی پاک ہے جو راتوں رات اپنے بندے کو بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ لے گئی، وہاں سے معراج بھی کرایا اور راتوں رات واپس بھی لے آئی. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ اللہ ایک آرڈر کرتا، براق آتا، بیٹھتے یوں کر کے مدینہ پہنچ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھانا چاہتی ہے دنیا اسباب و وسائل کے ساتھ چلتی ہے. اس دنیا کے اندر محنت کرنی پڑتی ہے، کامیاب ہونے کے لیے مشکلات اور صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا،
100 بار عقیق کٹا تب نگی ہوا. 100 بار پتھر کٹتا ہے, ہیرا کٹتا ہے, پھر آگے سے ایک اعلیٰ قسم کا لاکھوں کروڑوں کا پتھر ملتا ہے. آپ نبی کریم علیہ السلام کے سفر ہجرت پہ غور کریں, آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر کے اندر جو تدابیر اختیار کی, کسی کو پتہ نہ چلے, رازداری اختیار کی. بہت زیادہ پوائنٹ ہے, میں راز سوچ رہا تھا, میں نے کہا چلو 5 ہی بڑے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی ابوبکر صدیق کے گھر جاتے, کسی کے گھر جاتے, دوپہر کو کبھی نہیں جاتے تھے اور چہرہ نہیں چھپاتے تھے. جس رات ہجرت کرنی تھی اس رات اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر دوپہر کو گئے, سر منہ چھپا کر گئے, کسی کو پتہ نہ چلے میں کدھر جا رہا ہوں, کیونکہ ان کو پتہ چل چکا تھا یہ جانے والے ہیں, کیونکہ صحابہ چلے گئے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی تھا, میرے صحابہ چلے جائیں پھر میں جاؤں. لیڈر یہ ہوتا ہے, پہلے میرے صحابہ جائیں پھر میں جاؤں. صحابہ اکثریت چلی گئی, آپ نے بھی پروگرام بنا لیا, اور ان کو پتا تھا یہ جانے والے ہیں, خبریں ان کو پوری تھی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی تدبیر کیا اختیار کی, غیر معمول سے گئے, دوپہر کے وقت گئے, منہ چھپا کر گئے, کسی کو پتہ نہ چلے کون جا رہا ہے. پھر رات کا وقت آیا, رات کو ان کے گھر پہنچے. اللہ کے نبی علیہ السلام سامنے کے دروازے سے نہیں گئے, پچھلی کھڑکی سے گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے 2 تھے گھر کے, ایک اگلا ایک پچھلا. عام طور پر جب وہاں سے لوگ نکلتے تھے اگلے دروازے سے نکلتے تھے. ایک پیچھے کھڑکی لگی تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سامنے والے دروازے سے نہیں گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ابوبکر صدیق ہم نے اس کھڑکی سے باہر نکلنا ہے تاکہ ہماری آمد کا نکلنے کا کسی کو پتہ نہ چلے. اس کے بعد تیسرا سٹیپ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اٹھایا, مکہ کے لوگ مدینہ جانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرتے تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یمبو کے ساحل والا راستہ اختیار کیا, لمبا راستہ اختیار کیا. تیسرا سٹیپ یہ اٹھایا. حتیٰ کہ آج اگر اللہ آپ کو توفیق دے مدینہ مکہ جانے کی تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جس راستے سے گاڑی جائے گی اسے طریق الہجرہ کہا جاتا ہے, ہجرت روٹ. جو حضرات دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کرنے کے بعد لوگوں نے مدینے کا راستہ ہی وہ بنا دیا, ہجرت روڈ. اسی راستے سے مدینہ جاتے ہیں جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تھی. اور بھی راستے ہیں, کئی پہاڑی ہیں, غاروں کے ہیں, داخلی ہیں, خارجی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن والا راستہ اپنایا, ایک لمبا روڈ لیا سیدھا, تاکہ اگر ان کو پتہ چلے وہ گئے ہیں وہ اس راستے سے جائیں جہاں سے لوگ مدینہ جاتے تھے. یہ رازداری. چوتھی رازداری اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی رازداری اپنائی کہ غار کے اندر 3 دن گزارے, غار ثور کے اندر. کیا آپ کو اللہ پہ توکل نہیں تھا, اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا؟ لیکن ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ رازداری سے کام کرو, کسی کو پتہ نہ چلے. اور 5ویں تدبیر جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کی تھی, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو رستے میں پوچھتا آپ کے ساتھ کون ہے بتاتے ہی نہیں تھے. سارے رستے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ساتھ ہے کون. حتیٰ کہ مدینہ پہنچ گئے, مدینہ پہنچ کر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا. لوگ آتے تھے, ابوبکر صدیق کو اللہ کا حبیب سمجھ کر سلام لے کے چلے جاتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا پروٹوکول مجھے زیادہ مل رہا ہے. صحابہ کی محبت تھی نا کہ وہ نبی کی موجودگی میں نبی سے زیادہ عزت بھی گوارا نہیں کرتے. ان کا ایمان اتنا تھا, غیرت اتنی تھی کہ ہمیں نبی سے زیادہ عزت مل جائے, یہ گوارا نہیں تھا انہیں. جیسے انہیں محسوس کیا کہ لوگ پہلے مجھے آ کے ملتے ہیں, عزت میری کر رہے ہیں, پروٹوکول مجھے دے رہے ہیں, اسی وقت چادر لے کر نبی کی مسلا کے سر پہ تان دی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آقا کون ہے اور غلام کون ہے. لیکن سارے راستے بتایا نہیں ہے. جو پوچھتا ابوبکر صدیق کو جاننے والا ابو بکر یہ شخصیت آپ کے ساتھ کون ہے, ابوبکر صدیق کہتے یار یہ میرے رہبر ہیں, یہ مجھے راستہ دکھا رہے ہیں. ہاں راستہ دکھا رہے ہیں جنت کا, لیکن رازداری کا کتنا عالم ہے کہ لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں یار میرے کہیں جانا ہے, ان کو راستے کا پتہ, یہ مجھے دکھا رہے ہیں. حضرات یہ ہے سفر نبوی جو ہجرت کا ہے, اور اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ رازداری سکھائی گئی ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی بھی کام کرنا ہے, حاسد سے, دشمنوں سے بچنا ہے, ذرا خاموشی سے کام کریں. اور دوسری چیز جو آج کی آخری چیز ہے, حاسد سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں. اسے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے.
اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے آپ کو نجات دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا جو ہوتی ہے نا یہ تقدیر بدل دیتی۔ دعا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا اس مصیبت سے بھی بچاتی ہے جو نازل نہیں ہوئی اور اس مصیبت سے بھی بچاتی ہے جو نازل ہونے والی ہے۔ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر غور کریں، سیرت پہ غور کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا حسد کی وجہ سے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا علاج کیا تھا اس کا؟ کسی عامل کے پاس گئے، کسی بابے کے پاس گئے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس گئے؟ نہیں۔ روایات میں آتا ہے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی کیفیت میں اور اپنے مزاج میں تبدیلی اور گڑبڑ محسوس ہوئی اور آپ نے محسوس کیا کہ میرے شب و روز کے معاملات متاثر ہو رہے ہیں، میرے مزاج کے اندر وہ پہلے جیسی، طبیعت کے اندر میں وہ حشاش اور بشاش نہیں جیسے پہلے ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی چوڑی دعائیں کرنا شروع کر دی۔ فدعا، پھر دعائیں کرنا شروع کر دی۔ فدعا، ہر وقت دعا، یا اللہ مجھے صحت دے، یا اللہ مجھے صحت دے، یا اللہ مجھے صحت دے۔ یہ دعائیں کریں، یا اللہ مجھے حسدوں کے حسد سے بچا، یا اللہ مجھے شریروں کے شر سے بچا، یا اللہ ہمیں شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، خبیثوں کی خباثت سے، شیطانوں کی شیطانی سے محفوظ فرما۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے دعائیں کی، کثرت سے دعائیں کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے خواب کی شکل میں، کیفیت میں نا، نبی کا خواب ہی وہی ہوتا ہے نا، دل تو جاگتا رہتا ہے۔ ایک طرف آ کر جبریل بیٹھ گئے، ایک طرف آ کر میکائیل بیٹھ گئے۔ ایک فرشتہ دوسرے پوچھتا ہے ان کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں ان کے اوپر جادو ہو گیا۔ کس نے کیا ہے؟ لبید نے کیا ہے۔ کس چیز پہ کیا ہے؟ ان کے بالوں پہ کیا ہے۔ وہ چیزیں کہاں پڑی ہوئی ہیں؟ بیر داروان میں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر ایک کھجور کی شاخ ہے، اس کے اندر اس کو چھپایا گیا ہے اور اس کو پانی کے اندر پھینک دیا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اس کا علاج کیا ہے؟ 2 صورتیں بتا دی۔ یہ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب اللہ سے بہترین دعائیں کی جائیں۔ یہ دعا کو لازمی نتیجہ بنا لے۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا کوئی معاملہ ایسا ہے ہی نہیں جہاں ہماری دعاؤں کے بارے میں رہنمائی نہ کی ہو۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ایسا نبی عطا فرما دیا۔ وہ ہماری بد قسمتی ہے، نہ ہمیں قرآن آتا ہے، نہ ہمیں حدیث آتی ہے، نہ دعائیں آتی ہیں۔ ہم تو اتنے بد قسمت ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعائیں کرنی ہوتی ہیں، ہمیں آ کر کہتے ہیں قاضی صاحب میرے ماں پیو واسطے دعا کر دو، تیری زبان نہیں ہے گی۔ اور ماں پیو تیرا دعا تو کر، میں تو کر دوں گا، میں نے تو اپنی نوکری کرنی ہے نا، میں نے تو جو ہے وہ اوپر اچھا ٹھیک ہے دعا کر دو جی، مجھے کیا پڑی ہے کسی کے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ اگر میں کر بھی دوں، میں نے اس دل سے دعا نہیں کرنی جو آپ لوگوں نے اپنے ماں باپ کے لیے کرنی ہے۔ تو جہاں تک بدقسمتی ہے، یہ نہیں پڑھنا آتا تمہیں ربی اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ نہیں آتا ظالموں، پڑھتے نہیں نماز میں؟ تصور کر کے پڑھا کرو، حاضر ہو کے پڑھا کرو، ربی اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ولوالدی، اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے۔ یہ دعائیں کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی شاندار دعا بتائی ہے، اس کو یاد کر لیں، مار نہیں کھائیں گے۔ دعا کے الفاظ بڑے پیارے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، یا اللہ مجھے گندے پڑوسی سے بچا کے رکھنا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرا پڑوسی گندا آدمی ہو۔ گندا پڑوسی ہو، انسان کو لوگ بھی گندا کہنا شروع کر دیتے۔ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، یا اللہ میں گندے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، یا اللہ مجھے ایسی گندی بیوی سے بچا کے رکھنا جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں بعض لوگوں کی زوجہ محترمہ ہوتی ہے، بعض لوگوں کی زوجہ ماجدہ ہوتی ہے۔ آپ سنتے نہیں دیکھتے نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، یار ویاہ تو پہلے چنگا پلا ہوندا سی، یہ بیچارہ بڈھا ہی ہو گیا، یہ چنگا پلا جوان سی، صحت مند سی، یا ماڑا ہی ہو گیا، یہ چنگا پلا کاروبار سے سارا کو ٹھوس ہو گیا، وہ گھر چ کت خانہ جو بڈھی ہے جی نلائق مل جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، یا اللہ مجھے ایسی گندی بیوی سے بچا کے رکھنا جو مجھے عمر سے پہلے بوڑھا کر دے۔ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، یا اللہ مجھے ایسی گندی اولاد سے بچا کے رکھنا جو میرے اوپر روب جمانا شروع کر دے۔ کتنی پیاری دعائیں آپ علیہ السلام کی۔ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، یا اللہ مجھے ایسی گندی اولاد سے بچانا جو میرے مستقبل کے فیصلے کرے۔
اب بچے بتائیں گے ابا جی نے کہاں بیٹھنا کہاں نہیں بیٹھنا. اب بچے فیصلہ کریں گے صبح کی روٹی کس کے پاس کھانی ہے, دوپہر کی کس کے پاس کھانی ہے. اب بچے فیصلہ کریں گے ابا جی نے جائیداد بیچنی ہے. سبحان اللہ, جائیداد پہ ہوتی تو فیصلے بچیاں نے کرنے نے, قربان جائیے. تکے انہیں کھادے تو بچے دسن گے تسی انج نہیں انج نہیں انج. ومن زوج ومن ولد یکون علی ربا. آپ فرماتے یا اللہ مجھے ایسی گندی اولاد سے بچا کے رکھنا جو میرے اوپر روب جمانا شروع کر دے. ومن مال یکون علی عذابا. یا اللہ مجھے ایسے مال سے محفوظ رکھنا, گندے مال سے, جو قیامت کے دن میرے اوپر عذاب بن کے نازل ہو جائے. ومن خلیل ماکر. یا اللہ مجھے ایسے مکار دوست سے بچا کے رکھنا, ایسے گندے اور حاسد دوست سے بچا کے رکھنا. عینہ ترانی وقلبہ یرعانی. ہر وقت اس کی نگاہیں میرے اوپر رہیں. حاسد یہی کرتا, ہر وقت دیکھتا رہتا ہے کر کے. آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی حاسد سے بچنے کی, یا اللہ مجھے ایسے گندے مکار دغا باز بے وفال دوست سے بچا کے رکھنا. عینہ ترانی, ہر وقت اس کی آنکھیں میرے اوپر لگی رہتی ہیں. اے سوٹ کتھوں لے آ جائے, اے کنیدا لے آ جائے, اے فلانی چیز کتھوں لئی سی. ہر چیز میں روکا ٹوکی نکتہ چینی. اینج نہیں اینج کر لو, نہیں اینج تانوں اینج کرنا چاہیے سی. یہ حسد ہوتا ہے اصل میں, اندر سے بغض نکلتا ہے. قلبہ یرعانی. ایسا فرمایا حاسد دوست ہر وقت دل میں میرے بارے میں پلاننگ کرتا رہتا ہے. ان رآ حسنۃ دفنہا. اگر نیکی دیکھتا ہے اور چھڈو جی وہ اللہ والے چنگا کام کر گیا. میں ان رآ حسنۃ دفنہا, اگر اس کو میری نیکی نظر آئے تو اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے. وَإِن رَآ سَيِّئَةً أَضَاعَهَا. اور اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو لوگوں کے درمیان مشہور کرتا, دیکھو بندہ کڈا پیڑا جے. تو بھائیو دو علاج میں نے عرض کر دی ہیں حاسد سے بچنے کے. ایک رازداری, دوسرا دعائیں کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ. واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واخوانی. اما بعد. محترم بھائیو, ایک چھوٹی سی حالات حاضرہ سے متعلق ایک بات ہے. آپ جانتے ہیں پرتگال کا ایک کھلاڑی ہے کرسچینو رونالڈو. وہ کچھ دن پہلے اس نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور اس کے سامنے کوکا کولا کی 2 بوتلیں رکھی گئی, ایک جو ہے وہ پانی کی بوتل رکھی گئی. اس نے جو سافٹ ڈرنک تھی اس کو سائڈ پہ کر کہا یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اس کا اتنا عمل کرنے سے آپ تصور کریں گے کہ کوکا کولا کی مارکیٹ کریش ہو گئی, مارکیٹ ویلیو گر گئی, شیئرز گر گئے, اور چند گھنٹوں کے اندر کوکا کولا کی کمپنی کو $4 ارب کا نقصان ہوا ہے. اور جو حالیہ رپورٹ آج میں صبح پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں دوبارہ سرچ کر کے, کہ اس شخص کو کوکا کولا نے باقاعدہ آفر کی ہے کہ $50 کروڑ لے کر ہماری ایک مشہوری کر دو. میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ واقعی بندہ ٹاواں باقی سب سرکاراں نے, کہ واقعی لوگوں کے اوپر بڑے بندے کا اثر ہوتا ہے. وہ دنیا دار ہے, اس نے کوکا کولا سائڈ پہ کی ہے تو $4 ارب کا نقصان ہوا. پوری دنیا میں یہ ہیڈ لائن چل رہی ہے. اور اگر آپ لوگ جو باحیثیت ہیں, با اختیار ہیں, آپ کی معاشرے میں چلتے ہیں, آپ اگر دین کی نشر و اشاعت کے لیے مجھ مولوی کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو دین کا کتنا کام ہو جائے گا. وہ ایک بندہ پوری مارکیٹ کریش کر سکتا ہے, اس کے پاس پاور ہے. میرے مولوی کے پاس کیا پاور ہے. اس لیے میں آپ سے اکثر کہا کرتا ہوں, یہاں پر ہمیں آپ سے مالی تعاون نہیں چاہیے, ہمیں آپ کا اخلاقی تعاون چاہیے. آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ ہم اس مسجد کو ایک ایسا ادارہ بنا دیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے. زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں, نیکیاں بھی آ رہی ہیں, مال بھی اصل مسئلہ مرنے کے بعد ہے. یہ دنیا بہت شاندار اللہ نے عطا کر دی ہے, مجھے بھی اور آپ سب کو بھی. اصل مسئلہ ہے بعد کا. ہم اس اعتبار سے تعاون کریں خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ چیز قائم رہے, اور جب تک یہ قائم رہے گی ہماری قبروں میں سکون اور ٹھنڈ رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص سے جذبے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.